اچھا ہم سب فطرت کے اندر یہ چیز تو موجود ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ اعراف کے اندر کہ اگر کسی پیغمبر کی خبر تم تک نہیں بھی پہنچی تب بھی روز قیامت خدا کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اس لیے کہ تمہاری شعور کے اندر یہ چیز پیوست کر دی گئی تھی. عہد الست ہوا ہے، میرے تمہاری ارواح سے ایک مکالمہ ہوا ہے، اس میں پوچھا تھا اور تم نے اس کا جواب دیا تھا. تو کیا اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ شرک کی نفی یعنی شرک نہ کرنا یہ میری فطرت میں ڈالا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فطرت کی اس رہنمائی کی بنیاد پر روز جزا مجھے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ اس دنیا میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، بہت سے بچے ہیں ماں کے پیٹ ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں، بچپن میں رخصت ہو جاتے ہیں، جوانی میں دنیا سے رخصت چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو ایک عمر نہیں دی گئی، ایک جیسا ماحول نہیں دیا گیا. تو جو امتحان یا ابتلا ہے اس میں ہر آدمی کے ساتھ الگ معاملہ کیا گیا ہے. اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی 3 واضح درجات ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسی ہدایت پر چھوڑ دیا گیا ہے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی تھی. پہلے پیغمبروں نے ان کو آ کے متنبع کر دیا ہر قوم کے اندر. اس میں کوئی چیز باقی رہ گئی تو ٹھیک، اگر باقی نہیں بھی رہی تو وہ فطرت کی ہدایت کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر میں قیامت میں مسئول ٹھہراؤں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جن کو آج پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی ہے، جن کے ہاں آباء سے وہ روایت محفوظ نہیں رہی تو وہ بچ گئے. ان کو فطرت میں جتنا علم اللہ نے دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تم تک نہیں پہنچی، آج نہیں پہنچائی گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں جو کچھ فطرت میں ہدایت دی گئی ہے اس کی بنیاد پر تم جواب دو. اور وہ 2 چیزیں ہیں ان کو متعین کر دیا، یعنی خالق کا شعور، یہ فطرت کے اندر ودیعت ہے. اس کے معاملے میں انسان تصور قائم کرنے میں غلطی کر سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ ماننے پر مجبور ہے. اور دوسرے اخلاقی شعور، یعنی حادثہ اخلاقی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تقوی ہے، یہ فجور ہے، یہ بر ہے، یہ اسم ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. حسن و قبح کا شعور دے کے انسان کو بھیجا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ شعور موجود ہے تو دنیا میں جتنے رویے ہوں گے ان میں انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ کسی جنگل میں یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے لیے مشترک ہے. اب اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی ہے، جیسے مسیحیوں کے پاس، جیسے یہود کے پاس. یعنی یہ پیغمبروں کی ہدایت سے وابستہ قومیں ہیں. اس میں وہ باقاعدہ جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ کتاب ان پر نازل ہوئی تھی. مسیحی انجیل ہی کو سیدنا مسیح کی طرف سے اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہی معاملہ تورات کا ہے، یہی انبیاء کے صحائف کا ہے. تو ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ جو علم ان کو دیا گیا ان کی بنیاد پر سوال ہوگا. پھر تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی، آپ کا پیغام پہنچ گیا. تو اب جن تک وہ پہنچ گیا ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح 3 درجات ہی میں رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی دنیا میں یہی صورتحال ہے اور شاید قیامت تک یہی صورتحال رہے گی.